ڈاکٹر ارشد معراج اور ڈاکٹر صفدر نے بڑی تفصیل سے ترجمہ نگاری کے حوالے سے بات کی ہے۔ میں بڑے مختصر سی بات کروں گا آپ لوگوں کے سامنے۔ تھوڑا سا لفظوں کی اہمیت کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، چونکہ جب ہم ادب کی بات کرتے ہیں تو وہ الفاظ ہیں، زبان ہے۔ میں چونکہ زبان کا استاد ہوں، ادب کا استاد نہیں ہوں، تو میں زبان کے حوالے سے، لیکن ادب میں میری دلچسپی بہت رہی ہے۔ لیکن ترجمہ نگاری کے حوالے سے جب ہم باتیں کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں، جیسا صفدر صاحب نے کہا کہ صرف الفاظ نہیں ہوتے، ان الفاظ کے پیچھے پوری ایک کہانی ہوتی ہے، پوری ایک تہذیب ہوتی ہے، ہم سویلائزیشن ہوتی ہے، اس کے پورے پیچھے ہمارا تھاٹ پروسیس ہوتا ہے۔ تو وہ جب ایک زبان سے دوسری زبان میں ہم ٹرانسلیشن کی طرف ہم جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں اس میں کنوے نہیں ہوتی، اس چیز کو ہم ترجمے میں نہیں لا سکتے۔ مثلا ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے، جس طرح ایک ناول کی بات کر رہے تھے آپ، تو اینیمل فارم ہے، اگر آپ نے پڑھا ہوگا، بڑی عام سی کہانی ہے، اگر ویسے اس کو سرفیس لیول پہ پڑھیں تو جانوروں کے فارم کی کہانی ہے، لیکن جس کو رشین سویلائزیشن، کلچر یا ریولوشن کا نہیں پتا ہوگا تو اس کہانی کو وہ سمجھ ہی نہیں سکتا۔ تو جب وہ ٹرانسلیشن ہوگی اگر اردو میں، تو اگر سیدھی سیدھے الفاظ میں بات کی جائے گی تو صرف یہی پتا چلے گا کہ جی ایک فارم ہے، کچھ جانور ہیں، آپس میں لڑائی ہوتی ہے ان کی، اور ایک ہی جگہ دوسرا جانور آ جاتے ہیں، اس طرح کر کے۔ لیکن جب تک وہ بیسک، جب بٹوین دا لائنز جو آئیڈیا جو رائٹر کنوے کرنا چاہتا ہے، یہ جو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں، جب تک وہ نہیں معلوم ہوں گے تو اس ترجمہ کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ پچھلے دنوں میں ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو ان کا ایک ناول تھا آدھے ادھورے خواب۔ تو آدھے ادھورے خواب کی بھی ایک ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، تو اس میں جب ٹائٹل کی ٹرانسلیشن کا مسئلہ آیا تو اب آدھے ادھورے تو کیا ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے انگریزی میں؟ تو یہ سب سے بڑا، اور اس کی اچھی خاصی اس پہ بحث ہوئی، کیونکہ جو آدھے ادھورے کا کانسیپٹ ہماری زبان میں ہے وہ انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ وہ صاف طرح یہ لفظ ہماری ہسٹری، ہمارے کلچر، اس کی روٹس اس میں ہیں۔ انگلش کا جو لفظ ہے یا تراجم یا انگلش زبان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کی روٹس اس کلچر میں جاتی ہیں، مگر جب میں پڑھا رہا ہوتا ہوں شیکسپیئر کو یا کسی بھی انگلش رائٹر کو، تو جب تک بچوں کو یہ نہ بتایا جائے کہ یہ کون سا عہد تھا، اس عہد کی سوشل ویلیوز کیا تھیں، کلچرل ویلیوز کیا تھیں، یا اس وقت کی کریکٹرائزیشن کیا تھی، لباس کیا تھے، کیا کچھ زبان کیا تھی، یا ان کی ملنے جلنے کے، تو اس وقت تک اس کلچر مطلب لٹریچر کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، تو وہ بڑی ایک مشکل پیش آ جاتی ہے۔ تو اس لیے جب ادب ایک زبان سے دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے تو وہ جیسے ڈاکٹر صفدر صاحب نے کیا نا، کہ وہ صاف ظاہر اس کی جو ایک روح ہوتی ہے وہ تو ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتی، وہ لفظوں کا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، اب آ کے شاید تحقیق ہو رہی ہے، کافی ساری بہت ساری نئی ٹیکنیکس آ گئی ہیں کہ جب ہم ٹرانسلیشن کی طرف جاتے ہیں تو کن کن چیزوں کو مد نظر رکھا جا سکتا ہے۔